712 عیسوی کا وہ وقت جب برصغیر میں ظلم اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا اور جب کمزوروں کی آہیں آسمان چھوتی تھی اور جب بے قصور قافلوں کو لوٹا جا رہا تھا تو اس وقت انہیں بچانے کے لیے کوئی نہ تھا۔ لیکن پھر تاریخ نے ایک نام پیدا کیا، ایک ایسا نوجوان جس نے کم عمری میں وہ کارنامہ سر انجام دیا جس کے لیے بڑی بڑی سلطنتیں ناکام ہوئیں۔ اس نوجوان کا نام تھا محمد بن قاسم۔ سندھ کے حکمران راجہ طاہر کے دور میں سمندری راستوں پر ظلم عام تھا۔ بحری قزاق عرب تجارتی قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیتے۔ ایک دن ایک قافلہ لوٹا گیا۔ ان عورتوں نے چیخ کر کہا، لا مغیث الا اللہ، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ اور پھر ان کی یہ فریاد سیدھی دمشق تک جا پہنچی اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسا انصاف ہوا۔ حجاج بن یوسف نے غصے میں کہا، مسلمان عورتیں قید ہوں اور میں خاموشی سے بیٹھوں؟ نہیں، سندھ کی زمین پر انصاف اتارنا ہوگا۔ سپہ سالار ایک ایک کر کے مسترد ہوتے جا رہے تھے اور پھر حجاج بن یوسف کی نظر ایک نام پر پڑی، صرف 17 سال کا نوجوان، لیکن اپنی عقل، بہادری اور نظم و ضبط سب بے مثال۔ حجاج بن یوسف نے کہا، اس لڑکے میں وہ آگ ہے جو فوجوں کو زندہ کر دیتی ہے، یہی سندھ جائے گا۔ اور یوں نوجوان محمد بن قاسم کو تاریخ کا سب سے بڑا مشن سونپا گیا۔ منجنیقیں تیار ہوئیں، گھوڑوں کو جنگی ساز و سامان پہنایا گیا۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کی طرف دیکھ کر کہا، ہم اللہ کے انصاف کے سپاہی ہیں، اور جب انصاف حرکت میں آتا ہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ قافلہ روانہ ہوا، عرب سے ایران، ایران سے مکران اور مکران سے سندھ کی سرحد کی طرف۔ سندھ کی گرمی، طوفانی ہوائیں اور پہاڑوں کا دشوار راستہ، مگر یہ قافلہ جو رکنے کے لیے نکلا ہی نہیں تھا۔ سندھ کا دروازہ تھا دیپل شہر، مضبوط فضیلیں اور اونچی دیواریں۔ اگر یہ پتہ ہوتا تو پورے سندھ کا دروازہ کھل جاتا۔ محمد بن قاسم نے شہر کا جائزہ لیا اور حکم دیا، منجنیقیں تیار کرو۔ اور پھر سب سے بڑی منجنیق العروس کھینچی گئی۔ العروس کے ایک بار سے ہی دیپل کا مینار گر گیا۔ اس طرح سندھ کی تاریخ بدل گئی اور یوں دیپل شہر فتح ہوا۔ محمد بن قاسم جب شہر میں داخل ہوا تو اس نے لوگوں سے کہا، میں تمہاری زمین نہیں بلکہ تمہارا امن لینے آیا ہوں۔ جو حقیر ہے وہ بھی میرے لیے محترم ہے۔ اسلام کا قانون ہے، انصاف سب کے لیے ہے۔ لوگ حیران تھے کیونکہ انہیں پہلی بار کوئی فاتح نہیں بلکہ ایک منصف ملا تھا۔ دیپل کے بعد اگلا مقابلہ راجہ طاہر سے تھا۔ راجہ طاہر اپنے ہاتھیوں کے ساتھ جنگ کے لیے نکلا اور دوسری طرف صرف 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو پکار کر کہا، اللہ اکبر، دشمن کی صفوں کو توڑ دو۔ سپاہیوں نے جوابی حملہ کیا۔ اس حملے کے دوران راجہ طاہر کا ہاتھی زخمی ہو گیا۔ جب راجہ طاہر اپنے ہاتھی سے گرا اسی وقت سندھ کی زمین کا فیصلہ ہو گیا تھا، کیونکہ محمد بن قاسم اس وقت یہ جنگ جیت چکا تھا۔ جنگوں کے بعد وہی نوجوان ہر شہر میں صرف ایک چیز لے کر آیا، امن۔ ٹیکس کم کیے گئے، لوگوں کو مذہبی آزادی دی گئی، عورتوں کے حقوق بحال کیے گئے، اور یوں سندھ میں ظلم و ستم کا دور ختم ہوا۔ سندھ کے لوگوں نے گواہی دی، اتنی کم عمری میں اتنا بڑا انصاف، یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ محمد بن قاسم کی عمر صرف 20 سال تھی جب وہ پورے سندھ کو فتح کر کے اسے ایک منصف ریاست بنا چکے تھے۔ لیکن تاریخ ہمیشہ انصاف نہیں کرتی۔ حجاج بن یوسف اور خلیفہ کی سیاست میں پھنس کر انہیں واپس بلایا گیا اور قید میں ڈال دیا گیا، اور پھر وہ وہیں قید میں انتقال کر گئے، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ محمد بن قاسم کی عمر کم تھی مگر حوصلہ پہاڑ تھا۔ ان کا جسم جوان تھا لیکن حکمت پھوڑوں جیسی تھی۔ محمد بن قاسم ایک نام نہیں بلکہ ایک پیغام ہے کہ عمر نہیں
ہمت اور حوصلہ طے کرتا ہے کہ انسان کون ہے اور کیا کر سکتا ہے۔